السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک نئی ٹاپک کی طرف جائیں گے جس میں ہم چیزوں کو کیسے سیکھا جاتا ہے اور چیزوں کو سائنٹیفکلی ان کو کیسے ارینجمنٹ کیسے کی جاتی ہے، تو ان کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے انشاءاللہ پڑھنے جائیں گے۔ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے یہ بلومز کی ٹیکسونومی کے متعلق ہے۔ اس میں ہم ڈیٹیل سے ان کے جو 3 ڈومینز ہیں، کوگنیٹیو ہے، سائیکوموٹر ہے، افیکٹیو ہے، ان کے متعلق ہم ڈیٹیل سے پڑھنے جائیں گے انشاءاللہ۔ آج کے اس لیکچر کے بعد جو بلومز ٹیکسونومی پیڈاگوجی کی یا ٹیچنگ کے کسی بھی ٹیسٹ میں یا ٹیچرز کے لیے بہت اہمیت کامل ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے، تو انشاءاللہ آئی ہوپ کہ آج کے اس لیکچر کے بعد آپ کو بلومز کی ٹیکسونومی کے متعلق کوئی کنفیوژن نہیں رہے گی۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے لیکچر کی جانب۔ آج ہم انشاءاللہ جو بات کر رہے ہیں وہ بلومز ٹیکسونومی کی، ٹیکسونومی آف لرننگ، اس کا نام ہے پورا بلومز ٹیکسونومی آف لرننگ۔ سب سے پہلے یہ تھوڑا سا بلومز اور ٹیکسونومی کے متعلق ہم پڑھنے جائیں گے، اس کو ہم سمجھیں گے کہ ٹیکسونومی ہے کیا۔ اصل میں جو ٹیکسو ہے نومی، یہ جو ہے ٹیکسس اور نوموس، یہ لیٹن ورڈ سے، 2 لیٹن ورڈ سے مل کر بنے ہیں۔ ٹیکسو کا نام مطلب ہے ارینجمنٹ، ٹیکسس کا مطلب ہے ارینجمنٹ، اور جو نومس ہے اس کا مطلب ہے سائنس۔ یعنی سائنٹیفکلی آج ہم پڑھیں گے کہ سائنٹیفکلی ہم جو ہے چیزوں کو کیسے ان کے ارینجمنٹ کیسے کر سکتے ہیں۔ اور بلوم یہاں پہ کیوں لکھا ہے؟ بلوم اس شخص کا نام ہے، بینجمن سائمن بلومز اس کا پورا نام ہے۔ اس نے جو ہے یہ تھیوری پیش کی تھی، تو یہ اس لیے اس کے نام سے ریلیٹڈ ہے۔ اور ٹیکسونومی مطلب کہ سائنٹیفک ارینجمنٹ آف لرننگ اور تھنگس۔ تو مطلب آسان الفاظ میں آپ یہ سمجھے کہ بلومز ٹیکسونومی آف لرننگ یہ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ سیٹ آف پرنسپلز، یعنی اصولوں کا ایک سیٹ، اصولوں کا ایک فہرست کہ چیزوں کو جو ہے کیسے سیکھا جا سکتا ہے اور ایجوکیشن کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور کوئی پرابلم ہو اس کو کیسے سولو کیا جا سکتا ہے۔ تو سائنٹیفکلی ہم چیزوں کو سیکھنے اور ان کو کرنے کا جو ہے ہم انشاءاللہ آج ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو ٹیکسونومی کا آسان الفاظ میں یہ مطلب ہو گیا۔ آگے چلتے ہیں کہ بلومز ٹیکسونومی واز کریٹڈ، یہ جو ہے کریٹ ہوا تھا 1956 میں۔ یہ جو ہے یہ اکثر اسٹوڈنٹس کو مسئلہ ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ سر ہمیں یہ بلر نظر آ رہا ہے، یہ جو اسکرین پہ دیا گیا ہے ان کے ہمیں سافٹ میں سینڈ کر دیں۔ یہ اصل میں اس کو آپ جائیں گے یوٹیوب میں، جو اس میں آپ کے رائٹ سائڈ پہ، یوٹیوب کے رائٹ سائڈ پہ جو سیٹنگ ہے وہاں پہ آپ سیٹنگ میں جا کر کوالٹی پہ کلک کر کے ایچ ڈی جب اس کو کریں گے تو آپ کو بالکل یہ صاف نظر آئیں گے۔ تو آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کر اپنے پاس سیو کر سکتے ہیں۔ آپ اس کو ایچ ڈی میں اگر دیکھیں، اگر آپ لوگوں کو پڑھنے میں مسئلہ ہوتا ہے، ویڈیو جو ہے صاف ہوتا ہے لیکن یوٹیوب میں وہاں پہ آٹو ہوتا ہے، اس لیے یوٹیوب اس کو جو ہے بلر کر دیتا ہے اس کی ریزولیشن کم کر کے۔ بہرحال ہم آتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ بلومز جو تھا اس نے جو ہے 1956 میں ایک اس کو کریٹ کیا، 3 ڈومینز اس نے پیش کیا، 3 ڈومینز اس نے کریٹ کیا، اور ان کا پورا نام تھا بینجمن بلومز ان کا نام تھا، اور سیموئل بھی اس کے نام میں آتا ہے۔ وہ خود جو ہے ایک سائیکالوجسٹ تھا اور ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ تھا، اس لیے جو ہے اس نے چیزوں کو سیکھنے کے لیے ایک سائنٹیفکلی ایک ڈومین، اس نے 3 ڈومینز اس نے پیش کیے۔ اس نے کہا کہ مطلب ہم چیزوں کو کیسے سیکھتے ہیں اور ان کو کیسے آگے بڑھاتے ہیں، اور ان میں کیسے ہم ان کو پروسیس، ان کی پروسیجرز وغیرہ کس طرح ہم کرتے ہیں۔ تو بہرحال ہم بڑھتے ہیں آگے کہ اس سے پہلے یہ انہوں نے کیوں پیش کیا 1956 میں، کیونکہ اس سے پہلے ایجوکیشن کا نام صرف یہ تھا کہ چیزوں کو یاد رکھنا، چیزوں کو حاصل کرنا، نالج، بس آپ کے پاس نالج ہونا، وہی سب کچھ ایجوکیشن تھا۔ لیکن بینجمن نے کہا کہ ہمیں جو ہے کسی کے بیہیویئر میں چینج پیدا کرنے کے لیے، باقی چیزوں میں جو ہے وہ ترقی کرنے کے لیے، ترقی لانے کے لیے ہمیں جو ہے مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔
نالج کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے کوئی چیز آپ نے یاد کر لیا تو آپ کو اس کا نالج ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ نالج نہیں ہے بلکہ نالج کا طریقہ کوئی اور ہوتا ہے. تو اور یہ جو بلومز جو ٹیکسونومی ہے یہ چیزوں کو ڈیزائن کرنے کے لیے کوئی پلاننگ کرنے کے لیے یہ اکثر جو ہے یوز ہوتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے 1956 میں انہوں نے 3 ڈومینز پیش کیے. اکثر ان کو کیپ بھی بولتے ہیں, CAP کیپ, یعنی کہ کوگنیٹیو اور افیکٹو اور سائیکو موٹر. اس نے 3 ڈومینز پیش کیے کہ ہم جو چیز سیکھتے ہیں ان کا تعلق 3 چیزوں سے ہے. کوگنیٹیو مطلب یہ ہے یعنی اس کا تعلق ہمارے ذہن سے ہے, دماغ سے ہے. یعنی کہ ہم کوئی بھی چیز سیکھتے ہیں یا تو اس کا تعلق دماغ سے ہے, یعنی وہ کوئی سکل ہے, کوئی نالج ہے, جو بھی ہے. پھر اس نے کہا کہ سائیکو موٹر, کوئی چیز سیکھتے ہیں سائیکو موٹر کے ذریعے, مطلب فزیکلی. سائیکو موٹر کا مطلب ہے فزیکلی ہم کوئی چیز سیکھتے ہیں, کوئی ٹریننگ حاصل کرتے ہیں, کوئی ہم کسی کے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں تو ہم فزیکلی ہاتھوں کے ذریعے, پاؤں کے ذریعے جو ہے, آنکھوں کے ذریعے ہم ان کو سیکھتے ہیں, تو اس کو سائیکو موٹر. یعنی سائیکو موٹر جو ریلیٹڈ ہے وہ فزکس سے جو ہے ریلیٹڈ ہے. پھر تیسرا انہوں نے پیش کیا کہ افیکٹو, ایک جو ہے ڈومین انہوں نے پیش کیا افیکٹو, جس کا تعلق جو ہے ایٹیچیوڈ سے ہے, دل سے ہے. مطلب آپ آسان الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا تعلق دل سے ہے. تو انہوں نے یہ 3 چیزیں پیش کی, کوگنیٹیو ہے, افیکٹو ہے اور سائیکو موٹر ہے. اس کو آپ CAP کے نام سے بھی یاد کر سکتے ہیں, کیپ کے نام سے, کوگنیٹیو, افیکٹو اور سائیکو موٹر. یعنی کوگنیٹیو کا مطلب ہے کہ وہ چیزیں جو ہم سیکھتے ہیں جن کا تعلق دماغ سے ہے, افیکٹو کا مطلب دل سے ہے, سائیکو موٹر کا مطلب ہاتھ سے. آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, آپ اس کو HHH بھی کہہ سکتے ہیں, ایڈ, ارٹ اینڈ اینڈ. یعنی کوگنیٹیو دماغ سے, پھر افیکٹو جس کا تعلق دل سے ہو, اور سائیکو موٹر ان چیزوں کا جن کا تعلق فزیکل سے ہو. تو یہ انہوں نے 3 ڈومینز پیش کیے کہ ہم ان 3 ڈومینز کے ذریعے ہم چیزوں کو سیکھتے ہیں. پھر ان کے لیے انہوں نے سیٹ آف جو ہے رولز, ارینجمنٹس انہوں نے پیش کیے. تو آگے ہم بڑھتے ہیں, سب سے پہلے کوگنیٹیو کی طرف ہم چلتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کوگنیٹیو جو وہ چیز جس کا تعلق ہمارے دماغ سے ہوتا ہے, کوئی اسکل ہو, جو بھی ہو, تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے اس کا نالج حاصل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, مطلب سب سے پہلے آپ نے اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے. فار ایگزامپل کوئی چیز ہے, اس کا ڈیفینیشن ہے یا کوئی نالج ہے, جو بھی ہے, اس کو لیے جو بیسک نالج ہے آپ نے اس کے بیسک نالج کو یاد کرنا ہے کہ اس چیز کے لیے مطلب یہ اس کا نالج یہ چیزیں ہیں. کسی بک کو آپ نے پڑھ لیا, اس کے نالج آپ کے ذہن میں ہو گیا, پھر اس کو یاد کر لیا. ٹھیک ہے, کسی بھی طریقے سے آپ اس کو یاد کر لیں گے تو یہ ہو گیا نالج. پھر اس نے کہا کہ جو سیکنڈ ہے, سیکنڈ لیول اس کا ہوگا کمپریہنشن ہوگا. ٹھیک ہے, پہلی چیز جو ہوتا ہے جو یاد کرتے ہیں, دیکھیے ہمیں جو بچے ہوتے ہیں, ہم آج کل ہمارے اسکولوں میں پڑھتے ہیں, تو نرسری 1 2 میں وہ چیزوں کو پڑھتے ہیں, صرف وہ سمجھتے نہیں ہیں, مطلب اس کا مطلب وہ نالج کہلاتا ہے. پھر اس کے بعد ہے کمپریہنشن, یعنی پھر چیزوں کو سمجھنا. دوسرا جو لیول ہوتا ہے وہ کمپریہنشن کا ہے. اس کے بعد آپ چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ اس چیز کو میں نے پڑھا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, آپ اس کو سمجھ کر پڑھیں گے. بہرحال یہ اس کا دوسرا اسٹیپ آ گیا. پھر تیسرا جو اسٹیپ ہے, وہ تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ اپلیکیشن. پھر آپ جو ہے کسی چیز کو آپ نے اس کا علم حاصل کیا, نالج آپ کے پاس ہو گیا, پھر آپ نے اس کو سمجھا, پھر آپ اس کو اپلائی کریں گے, مطلب آپ اس کام کو کریں گے. اگر آپ کوئی اسکل آپ نے سیکھ لیا, پہلے اس کے نالج حاصل کیا, پھر اس کو سمجھا, پھر آپ نے پریکٹیکلی آپ اس کو کریں گے, تو پریکٹیکلی کرنے کو جو ہے اپلیکیشن کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہے انالیسس. اگلا لیول جو ہے وہ انالیسس کا ہے, یعنی آپ نے کوئی کسی کا چیز کا علم حاصل کیا, پھر اس کو سمجھا, پھر اس کو اپلائی بھی کیا, مطلب آپ نے اس کو کر کے بھی دکھایا. پھر آپ نے اس میں کچھ آپ نے دیکھا کہ کچھ مسٹیکس ہیں, کچھ کمیاں ہیں, تو اس کو کہ یہ کمیاں کیوں آ گئی, کہاں پہ آ گئی, کہاں پہ مجھ سے کمی ہو گئی, تو یہ کہلاتا ہے انالیسس. اس کے بعد ہے اپلیکیشن کے بعد پھر آپ انالائسز کریں گے اپنے کام کا, اپنے ٹریننگ کا, کہ کہاں پہ مجھ سے مسٹیک ہوئے ہیں, آپ ان کو دوبارہ ریکٹیفائی کریں گے, آپ اس کو ٹھیک کریں گے. تو دیٹس کالڈ انالائسس. یعنی چیزوں کو پھر آپ کہہ سکتے ہیں توڑ کے آپ اس کو دیکھیں گے. پھر سینتھسس ہے. سینتھسس میں جو ہے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے, سینتھسس میں آپ نے
سائنسز میں آپ نے جو ہے اگر آپ فیل ہوں گے، چیزوں کو دیکھیں گے، آپ پھر آپ نے آپ فیلئر کیا، آپ نے انالیسز کر کے اس کو سمجھا دیا، آپ سمجھ گئے اس کو، آپ نے اس کو ٹھیک کیا، پھر آپ کیا کریں گے سینتھسز میں آپ جا کر جو ہے چیزوں کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں، نیو کریٹیوٹی پیدا کریں گے، آپ اس میں جو ہے نئی چیزیں آپ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، پھر وہ کیا کہلاتا ہے سینتھسز ہے، مطلب آپ اس میں آپ نے وہ سیکھ لیا، سب کچھ کیا، تو پھر آپ آسان الفاظ میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو پانچواں اور چھٹے کا تعلق ہے وہ ریسرچ سے ہے۔ پھر آپ جو ہے چیزوں کو آپ نے علم بھی حاصل کیا، پھر ان کو سمجھ بھی لیا، پھر آپ نے ان کو اپلائی بھی کیا، پھر آپ نے جو ہے جو آپ کی کمیاں تھیں آپ نے وہ بھی جو ہے ٹھیک کیا۔ اس کے بعد جو ہے لاسٹ میں آپ جا کر اس پہ ریسرچ کریں گے، اس کو ایویلیٹ کریں گے، پھر آپ اس کو جانچ پڑتال کریں گے کہ اس میں اگر یہ چیز ہو جائے تو اور ایڈ ہو جائے تو اس میں اور بہتری کیا ہو سکتی ہے۔ بہرحال آپ اس کو پھر اس میں کریٹیوٹی پیدا کر آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، آپ اس کو کچھ کریٹیوٹی آپ اس میں پیدا کر سکتے ہیں۔ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں سینسز کو کہ آپ نے کچھ پہلے جو علم حاصل آپ نے کیا ہے اس میں کچھ مزید آپ پروگریس کریں گے، ڈیولپمنٹ آپ اس میں لائیں گے، تو وہ سینتھسس کہلاتا ہے۔ اور ایولیوشن وہ ہے کہ آپ اس کی ججمنٹ کریں گے، آپ اس کو بالکل آئی لیول پر آپ اس کو سمجھیں گے، یہ ایولیوشن ہو گیا آپ کا۔ مطلب یہ کہ آسان الفاظ میں ایک دفعہ دوبارہ آپ اس کو دیکھیں کہ کسی بھی چیز کو سب سے پہلے اس کو سیکھنے کے لیے اس کا نالج ہمیں حاصل کرنا چاہیے، پھر اس کو سمجھنا چاہیے، پھر اس کو ہم اپلائی کریں گے، پھر اپلائی کرنے کے بعد ہم جو ہے کیا کر سکتے ہیں، یعنی اپلائی کر کے اس پہ پریکٹیکلی اس کو کر کے پھر اس میں جو کمیاں ہوں گی ان کو انالیسز کر کے پھر آپ نے جب کمپلیٹ کر لیا، پھر آپ کوشش کریں گے کچھ نیا اس میں کر لیں گے۔ مطلب جو ترقی ہمارے ہاں دن بہ دن جو ہے اپڈیٹس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں سینسز کو، اس میں جو ہے اپڈیٹس آپ اس میں لائیں گے تو وہ سینسز کہلاتا ہے۔ پھر ایولیوشن لاسٹ میں اس کا ججمنٹ ہے۔ یہ جو دماغی چیزیں ہیں، دماغ سے جس کا ریلیٹڈ ہے تو وہ کوگنیٹو ہے۔ پھر انہوں نے جو ہے سائیکو موٹر کو کیا، سائیکو موٹر میں بھی انہوں نے یہی چیزیں پیش کی کہ کوئی چیز ہمیں اگر فزیکلی بھی سیکھنا ہے یا ذہنی جو اسکل ہے یا فزیکل اسکل ہے، ذہنی کسی چیز کا تعلق جس سے ذہن سے ہے، پھر سائیکو موٹر جس چیز کا تعلق یعنی جسم سے ہے، کوئی اسکل ہے جو بھی ہے آپ فزیکلی اس کام کو کریں گے تو اس کے لیے بھی سیم آپ نے وہی پروسیس آپ نے دہرانا ہے جو آپ نے کوگنیٹو میں آپ نے دہرایا تھا۔ لیکن جو افیکٹو ہے، افیکٹو میں انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے ایولیوشن کو انہوں نے نکالا ہے کہ جو ہے آپ جس چیز کا تعلق دل سے ہے تو ان کے لیے آپ کا جو لیول ہے وہ سائنٹسٹ کے لیول تک ہے، لیکن چیزیں وہی ہیں، ان کو سیکھنے کا ان کے آپ کے احساسات ہوں گے، آپ کے بیہیویئر ہوگا، جو آپ کے دل سے جن کا تعلق ہے، تو ان سب کو بھی سیکھنے کا پہلے نالج حاصل کریں گے، پھر اس کو سمجھیں گے، پھر اس کو اپلائی کریں گے، پھر اس کو انالیسس کریں گے، اس کا توڑ کر چیزوں کو دیکھیں گے، اپنی کمیوں کو، پھر سائنسز میں جا کر آپ اس میں اپڈیٹس لائیں گے، آپ اس کو کچھ نیا کر کے اس میں دکھائیں گے۔ یہ تو ہو گیا 3 ڈومینز ہو گیا۔ ابھی ہم کوشش کریں گے کہ اس کو جو انہوں نے کچھ عرصے کے بعد کچھ لوگوں نے جا کر اس میں کچھ اپڈیٹس لائیں، اس میں کچھ چینجنگز لائے بلومس ٹیکسونومی کی۔ میں نے یہ پرانا آپ لوگوں کو اس لیے سمجھایا تاکہ ہو سکتا ہے کوئی پیپر میں آ جائے تو آپ جو ہے اس میں پریشان نہ ہو۔ پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے صرف تھوڑی سی اس میں چینجنگ کی ہے، اس میں ان کو جو ریوائزڈ جو بلومس ٹیکسونومی ہے اس میں انہوں نے تھوڑی سی چینجنگ کی ہے۔ وہ کیا تھا، وہ اینڈرسن ہے جو کہ بلوم کا ایک اسٹوڈنٹ تھا، انہوں نے جو ہے انہوں نے اور ڈیوڈ نے جو ہے ان کو ریوزٹ کیا اور اس کو جو ان ڈومینز کو جو ہے کیا کیا، ان کے جو ناؤنز تھے ان کو وربز میں چینج کیا تاکہ آپ کو ابھی سمجھنے آپ خود دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا چینجنگ لائی ہے۔ آپ تھوڑی سی چینجنگ لائی ہے لیکن سمجھنے میں آسان ہو جائے گا۔ مطلب انہوں نے ناؤن کو وربز میں انہوں نے چینج کر لیا۔ فار ایگزامپل کیسے انہوں نے چینج کیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ ہم جو ہے اوپر سے نیچے کی جانب جا رہے تھے، یہاں سے ہم نیچے سے اوپر کی جانب جائیں گے۔ آپ جس اسینڈنگ میں بھی لکھیں گے ان کو یا ڈسینڈنگ میں بھی لکھیں گے، لیکن ان کا سسٹم یہی ہے، آپ ان کو دیکھیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا، آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے نالج کو چینج کیا ریممبرنگ میں۔ انہوں نے کہا نالج جو ہے لوگوں کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ نالج کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ریممبرنگ کرنا ہے، اس کو یاد رکھنا ہے۔ تو نالج سے ریممبرنگ جو ہے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ بھائی
سب سے پہلا جو اسٹیپ ہے وہ ریممبرنگ ہے. پھر ہے کمپریہنشن. کمپریہنشن کو انہوں نے کہا کہ کمپریہنشن بھی تھوڑا سا مشکل ہے لوگوں کے لیے یا سمجھنے کے لیے, تو اس نے کیا کیا, انڈرسٹینڈنگ میں ان کو چینج کیا. کمپریہنشن کو انڈرسٹینڈنگ میں چینج کیا کہ چیزوں کو پہلے ریممبرنگ کریں گے, پھر انڈرسٹینڈنگ کریں گے. اپلیکیشن کو انہوں نے کیا کیا, اپلائنگ کیا ہے, پھر آپ اس کو اپلائی کریں گے. جو نالج آپ حاصل ریممبر کریں گے, پھر اس کو سمجھیں گے, انڈرسٹینڈ کریں گے, پھر اس کے بعد آپ اس کو اپلائی کریں گے, پریکٹیکلی آپ اس کو کریں گے. پھر انالیسز کو انہوں نے کیا کیا, انالائزنگ کیا, پھر آپ ان کو انالائزنگ کریں گے, چیزوں کو توڑ کر دیکھیں گے. پھر یہاں پہ انہوں نے ایک اور چینج کیا, انہوں نے جو ہے سینتھسز کو لاسٹ میں لے کر گئے اور ایوولوشن کو نیچے لے کر گئے اور ان کو ایولیٹنگ کیا. آپ پھر چیزوں کو پڑتال کریں گے, آپ جو ہے چیزوں کو توڑ کے ان کو دیکھیں گے, ان کی ججمنٹ کریں گے, ڈیپلی آپ ان کو ججمنٹ کریں گے. ایک ہے نیچے جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ہلکے لیول کا ہے انڈرسٹینڈنگ, لیکن ایولیٹ میں آپ اس کے کمپلیٹ آپ اس کی ججمنٹ کریں گے. پھر آخر کو جو ہے انہوں نے سینتھسز کو انہوں نے کریٹنگ میں چینج کیا, مطلب آپ اس میں کریٹیوٹی پیدا کریں گے. فار ایگزامپل کیسے, دیکھیں جس شخص نے پہلے دفعہ کمپیوٹر کو انہوں نے ایجاد کیا, ٹھیک ہے, تو انہوں نے جو ہے نیکسٹ والوں نے کمپیوٹر کے اوپر کام کرتے کمپیوٹر پہ اتنا انہوں نے ایسے لایا. مطلب چیزوں میں ڈیولپمنٹ, چیزوں میں اپڈیٹ پیدا کرنے کا جو نام ہے وہ لاسٹ سٹیج ہے, آپ اس میں جو ہے کریٹیوٹی پیدا کر لیں گے. تو یہ تھا مختصر سا آج ہمارا بلومز ٹیکسونومی تھا. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. ایک بہت بڑا ٹاپک ہے یہ, میں نے بہت کوشش کی ہے کہ ایک ہی لیکچر میں اس کو جو ہے کنکلوڈ کرنے کی اور ایک ہی لیکچر میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی. اگر کسی کو بھی اس سے متعلق سمجھ نہ آئے, یا ہو سکتا ہے اس میں جو ہے ہمارے پاس ایم فل کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں اور بھی اسٹوڈنٹس ہیں, اگر کہیں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی پوائنٹ رہ گیا ہو, آپ اس کو بھی مینشن کر لیں گے یوٹیوب پہ کمنٹ میں آپ کر سکتے ہیں اس کو, یا ہمیں جو ہے آپ نمبر پہ ہمیں آپ پوچھ بھی سکتے ہیں, بتا بھی سکتے ہیں. تو بہرحال یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا, بلومز ٹیکسونومی, کہ چیزوں کو لرننگ کرنے کا, سیکھنے کا جو سائنٹیفک ارینجمنٹ ہے وہ کیا ہے. تو آپ لوگوں کو کسی کو بھی اگر کوئی کنفیوژن ہے, آپ لوگوں کو اب ہم نے بتایا ہے, جو ہمارے ساتھ رجسٹرڈ اسٹوڈنٹس ہیں وہ 6 to A ہیں, ان کو جو ہے ان کے کویسچنس کے آنسر دیے جائیں گے 6 بجے سے 8 بجے تک. اگر آپ کو کوئی بھی کویسچن ہے تو آپ ان درمیان میں آپ اس کو پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے سے آپ کو جو ہے سیٹسفائی کر کے آپ کو جو ہے تسلی بخش آنسر دے دیں. اور انشاءاللہ آپ لوگ اسی طرح آپ رات کو آج کے اس لیسن کا جو ہے آپ لوگوں کا آن لائن MCQs ٹیسٹ بھی لیا جائے گا. تو جو اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ رجسٹرڈ نہیں ہیں وہ رجسٹر کرنا چاہتے ہیں تو دیے گئے نمبر پر آپ لوگ ہم سے رجسٹر بھی کر سکتے ہیں, تاکہ ہم کمپلیٹلی ہمارے جو ہے ٹیسٹ بھی MCQs ٹیسٹ بھی آپ لے سکیں اور پورے سلیبس کو بھی آپ کو پیڈاگوجی کا مل سکے. بہت بہت شکریہ.